السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کہکشاں کا ایک بہت ہی دلچسپ سبق انشائیہ کیا ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسے لکھا ہے وزیر آغا صاحب نے، اور ہاں یہ چیپٹر بورڈ ایگزام کے لحاظ سے بہت بہت ضروری ہے، تو چلیے اس کو مل کر اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ انشائیہ، مضمون اور افسانہ، ان تینوں میں آخر فرق کیا ہے نا؟ تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج جب ہم یہ سبق ختم کریں گے نا، تو یہ کنفیوژن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ چلیے مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس پورے سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف جانیں گے، پھر سمجھیں گے کہ انشائیہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اردو میں اس کی کیا روایت رہی ہے، اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے، امتحان کے لیے سب سے اہم نکات۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے پہلے حصے سے ہی شروع کرتے ہیں، مصنف کا تعارف۔ دیکھیے، کسی بھی تحریر کو، کسی بھی لیکھ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے نا، اس کے لکھنے والے کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاں، تو یہ دیکھیے، یہ ٹائم لائن وزیر اعلیٰ صاحب کی زندگی اور ان کے کام کو ایک نظر میں دکھاتی ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی 1922 میں، اور تعلیم دیکھیے، انہوں نے ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی تک کی تعلیم حاصل کی۔ ادب کی دنیا میں ان کا کام بہت وسیع تھا۔ انہوں نے تنقید یعنی کرٹیسزم، انشائیہ نگاری اور شاعری تینوں میں بڑا نام کمایا۔ 2010 میں ان کا انتقال ہوا، مطلب ایک بہت لمبا اور شاندار ادبی سفر رہا ان کا۔ ایک بات اور، وزیر اعظم صرف ایک انشائیہ نگار ہی نہیں تھے، یہ یاد رکھنا ہے، وہ ایک بہت بڑے ناقد یعنی کرٹک اور ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کی کچھ مشہور کتابوں کے نام دیکھیں تو اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں اور دوسرا کنارہ، یہ سب ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کی دنیا میں ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ چلیے، مصنف کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، اب آتے ہیں اس سبق کے مرکزی سوال پر، یعنی انشائیہ آخر ہے کیا؟ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خود وزیر آغا اس کی کیا تعریف کرتے ہیں اور اس کا کیا مطلب سمجھاتے ہیں۔ تو یہ رہی اس کی تعریف، دھیان سے سنیے۔ انشائیہ اس نثری صنف کو کہتے ہیں جس میں انشائیہ نگار آزادی کے ساتھ اپنے ذاتی تاثرات اور خیالات کو غیر رسمی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اب اس تعریف میں 2 لفظ بہت خاص ہیں۔ پہلا، نثری صنف، یعنی یہ پروز ہے، پوئٹری نہیں، اور دوسرا غیر رسمی انداز، اس کا مطلب ہے لکھنے کا طریقہ بڑا ہلکا پھلکا دوستانہ سا ہوتا ہے، کوئی بھاری بھرکم باتیں نہیں۔ ہاں، اب یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ بہت بہت ضروری ہے، یہاں سے سوال بنتا ہی بنتا ہے، تو دھیان سے دیکھیے انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، انشائیہ ہوتا ہے غیر رسمی، انفارمل، اس کا انداز شگفتہ یعنی تازگی بھرا ہوتا ہے اور یہ مختصر ہوتا ہے، چھوٹا۔ دوسری طرف جو مضمون ہے وہ رسمی ہوتا ہے، فارمل، اس کا انداز سنجیدہ ہوتا ہے، سیریس، اور اس میں تفصیل یعنی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے نا۔ اچھا، تو اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ انشائیہ کیا ہے اور یہ مضمون سے الگ کیسے ہیں۔ تو چلیے اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب انشائیہ میں کون کون سی خاصیتیں، کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، ایک اچھے انشائیہ میں یہ 5 خاصیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہے شگفتہ موڈ، مطلب ہلکا پھلکا خوشگوار مزاج۔ دوسری، غیر رسمی طریقہ کار، یعنی لکھنے کا بالکل بے تکلف، انفارمل انداز۔ تیسری، اختصار اور جامعیت، یعنی کم لفظوں میں پوری بات کہہ دینا۔ چوتھی ہے ذاتی رابطہ، مطلب لکھنے والا اپنی بات کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس، اپنے تجربے سے جوڑتا ہے۔ اور پانچویں، طنز و مزاح کا عنصر، مطلب اس میں آپ کو ہلکی پھلکی ہنسی مذاق اور طنز بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور اردو ادب میں انشائیہ کی روایت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جاننا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اردو میں یہ لکھنے کا چلن کہاں سے شروع ہوا اور کون وہ بڑے بڑے ادیب تھے جنہوں نے اسے آگے بڑھایا۔ تو اگر ہم اردو ادب کو دیکھیں تو سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد جیسے بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی، ان جیسے بڑے ناموں نے تو اسے ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ اور ہمارے مصنف وزیر اعلیٰ صاحب، وہ بھی اسی شاندار روایت کی ایک بہت اہم کڑی ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا سب کو انتظار رہتا ہے، یعنی امتحان کے لیے سب سے ضروری باتیں۔ یہاں سے بیٹا ایک ایک چیز نوٹ کر لو، اچھے نمبر لانے ہیں تو اس سیکشن کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا۔ ہم بات کریں گے اس سبق کے خلاصے پر، تشریح کے لیے کون سے جملے اہم ہیں اور کون کون سے سوال امتحان میں آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے،
یہ جملہ تشریح کے لیے بہت آتا ہے۔ انشائیہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر قاری کا ذہن ایک خاص نقطے پر نہیں ٹھہرتا بلکہ کئی سمتوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا انشائیہ آپ کو کوئی ایک جواب دے کر خاموش نہیں کر دیتا، بلکہ وہ آپ کے ذہن میں کئی نئے سوال، کئی نئے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دماغ کے دروازے کھولتا ہے، اسے کسی ایک جگہ پر قید نہیں کرتا۔ ایک اور بہت اہم جملہ ہے یہ، انشائیہ میں علمیت کو شعوری طور پر پس پشت ڈال کر شگفتہ بیانی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ انشائیہ لکھنے والا جان بوجھ کر اپنی بڑی بڑی نالج، اپنی علمیت کا رعب نہیں ڈالتا۔ اس کا مقصد اپنی قابلیت دکھانا نہیں ہے، بلکہ ایک ہلکے پھلکے دلچسپ انداز میں بات کرنا ہے۔ مطلب یہاں شگفتہ بیانی یعنی تازگی بھرا انداز زیادہ ضروری ہے، نہ کہ بھاری بھرکم علم۔ یہ بھی ایگزام میں آ سکتا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ تو چلیے ایک بار فٹافٹ پورے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں ان 4 آسان سٹیپس میں۔ سب سے پہلے انشائیہ کی تعریف اور پہچان کیا ہے؟ دوسرا، اس کا مضمون سے کیا فرق ہے؟ تیسرا، اس کی سب سے اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ اور چوتھا، اس سب کے بارے میں مصنف یعنی وزیر اعلیٰ کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ بس یہ 4 پوائنٹ یاد رکھ لیے تو سمجھو پورا چیپٹر تیار ہے۔ بس پوری گفتگو کے بعد میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں سوچنے کے لیے۔ خود وزیر اعلیٰ کے مطابق ایک کامیاب انشائیہ نگار کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اس پر ضرور سوچیے گا اور جواب لکھنے کی پریکٹس بھی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کے امتحان کے لیے میری طرف سے بہت بہت دعائیں اور شبھ کامنائیں۔